آج ایسا قرآنی واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے پیارے بندوں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ خالق رد نہیں فرماتا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ رب کائنات کے پیارے نبی جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، بلکہ وہ صحیح سلامت رہتے ہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ بات ہے اس وقت کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام ملک شام میں تشریف لے گئے تھے اور جس جگہ آپ نے پڑاؤ کیا تھا اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عمارت بنانے کا قصد فرمایا، اور ابھی وہ عمارت مکمل نہ ہوئی تھی کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا، تو اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ اس کو مکمل کریں اور اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت یعنی بیت المقدس کی تعمیرات میں حصہ لے رہے تھے اور جنات کے ذریعے سے کام کروا رہے تھے۔ اس کی فنکشنگ کا کام ہو رہا تھا کہ ان کے اوپر بھی وہ وقت آ گیا کہ ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا، جس کو رب کائنات نے یوں فرمایا فلما قدینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ بھیجا، انہیں جب پتہ چلا تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اس کی تکمیل کے لیے کوئی وسیلہ اور سبب بنا دے۔ تو رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم اپنے عصا پر ٹیک لگا کر اس جگہ محو عبادت ہو جاؤ، جنات یہ سمجھیں گے کہ تم عبادت الہی کر رہے ہو، کیونکہ تمہارا تو کام ہی یہ ہے کہ تم لمبی لمبی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ تو جنات یہ دیکھ کر اپنا کام کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر اپنے عصا پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور روح کفہ سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جنات کام کرتے رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اسی اثناء میں انہوں نے جب اپنا کام مکمل کر دیا تو خالق کائنات کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَمَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، ان کی موت کی خبر جنات کو نہ ہوئی مگر زمین کے کیڑوں سے، یعنی اس دیمک سے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عصا کو لگ گئی تھی، اور 1 سال تک وہ اس کو چاٹتی رہی یہاں تک کہ وہ لکڑی جو ہے وہ سیدھا ہو گئی، جس کو رب کائنات یوں فرماتا ہے تأکلو من سے آتا ہو، کہ وہ دیمک ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ اسی اثناء میں آپ زمین پر تشریف لے آئے اور لکڑی وہ عصا جو تھی وہ ٹوٹ گئی، جس کو خالق کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے فلما خر بینت الجن، کہ جب آپ علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اس وقت جنات کو خبر ہوئی، معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو انتقال کر گئے ہیں۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ اتنا بڑا عذاب نہ اٹھاتے اور اتنی مشقت والا کام نہ کرتے جو وہ کر رہے تھے۔ تو اس واقعہ سے جہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کے جسموں کو تبدیلی اور تغیر تبدل نہیں ہوتا، اور کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زمین پر اس بات کو حرام فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، جیسا کہ ابن ماجہ میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، کبھی بھی نہیں کھائے گی۔ نبی اللہ حی، اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، یرزق
انہیں رزق دیا جاتا ہے اور ان کے جسموں کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک 1 سال تک صحیح سلامت رہا اور ان کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے تدفین کے اندر اگر تاخیر کر دی جائے تو کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کا ادب نصیب فرمائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اسی حیات کے ساتھ متصف ہیں اور وہ زندہ ہیں اور تصرف کرتے ہیں اور جہاں کہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اس میں وساوس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔